الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کچھ باتیں اور معجزے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ داؤد کا قصہ مختصراً ایک جز کل بیان ہو گیا، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں اس کے قرآن مجید میں مختلف جگہوں میں بیان ہو گئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے مختلف جگہوں میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں چند باتیں اس کے سلیمان علیہ السلام کے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اس کے بیٹے سلیمان کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ نبی بھی بنایا۔ جس طرح داؤد نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اسی طرح سلیمان نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو سلیمان کے دور میں یہ بادشاہی سلطنت اور پھیل گئی اور ترقی ہو گئی، اور کاریگری اور ہنرمندی اس کے دور میں بہت بڑھ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو بھی دیا گیا تھا، اور یہ ہوا جو ہے تو اس کے تخت کو لے کر چلتی تھی، اڑا کر چلتی تھی۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور یہ ایک مہینے کا فاصلہ صبح سے دوپہر تک ہوا طے کراتی تھی، اور دوپہر سے پھر شام تک ایک مہینے کا اور سفر کراتی تھی، یعنی 2 مہینے کا سفر ایک دن۔ وہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح جب کہیں جانا ہوتا، جیسا کہ وہاں سے کابل تک آتا، یہ جو بیت المقدس ہے، ادھر سے اس وقت تیز گھوڑے پر بندہ چلتا، روزانہ چند گھنٹے دوڑاتا، پھر آرام کرتا رات کو، پھر دوسرے دن دوڑاتا، پھر رات کو آرام کرتا۔ تو اسی طرح 1 مہینے تک وہ استخر پہنچ جاتا تھا، یعنی گھوڑے سوار والا لگ بھگ 1 مہینے میں بیت المقدس سے استخر پہنچ جاتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب صبح کو ناشتے وغیرہ کے بعد تخت کو ہوا کو حکم دیتے میرے تخت کو اڑا، بڑا تخت تھا، سلیمان علیہ السلام خود اس میں بیٹھتے، اگر آل و عیال کو بٹھاتے یا وزیروں کو مشیروں کو بٹھاتے، اسی طرح اگر کسی پرندے کو کسی جانور کو بھی ساتھ لیتے، پھر ہوا کو حکم دیتے کہ اڑ، پھر ہوا تخت کو ہوا اڑا دیتی۔ یہ کرسیوں پر بیٹھے ہوتے، جیسے آج کل کیا ہوائی جہاز سمجھو، تو 12-1 بجے استخر پہنچ جاتے اور وہاں کھانا اور آرام کرتے، پھر جو ہے تو 2-3 بجے وہاں سے روانہ ہوتے، مغرب سے پہلے عصر کے ٹائم کابل پہنچ جاتے۔ تو 2 مہینے کا سفر ایک دن میں طے کرتے، اور 1 مہینے کا صبح سے دوپہر تک، دوسرے کا دوپہر سے مغرب تک طے کرتے۔ تو یہ اللہ نے حضرت سلیمان کو معجزہ دیا۔ اور یہ ہوا مسخر اللہ نے کیسے کی ہے؟ اس وجہ سے کی ہے، سورۃ صاف میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سواری اور جہاد کے گھوڑے دیکھ رہے تھے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ عصر کے وقت ان کو دیکھا، دیکھتے رہے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اچانک سلیمان کو یاد آ گیا کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا، سوچا کہ یہ گھوڑوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز چلی گئی،
ان گھوڑوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، ان سب کو ذبح کر دیا۔ سلیمان کے مذہب میں گھوڑے حلال تھے، جیسے ہم گائے بکری وغیرہ ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، غریب غربا کو کھلاتے ہیں، تو اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے دور میں گھوڑے حلال تھے، اور جو ہے تو وہ اسے اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ یہ گھوڑے اپنے ذاتی تھے اس کے، اور یہ بیت المال کے یعنی گورنمنٹ کے خزانے کے نہیں تھے۔ جب اسے گھوڑے قتل کر دیے، ذبح کر دیے، اب جو ہے تو سفر وغیرہ میں اس کو ضرورت پڑ گئی، تو پھر اللہ نے جو ہے تو اس قربانی کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر ہوا اس کے تابع کر دیا کہ اب یہ تو تخت پر بیٹھا رہے گا، ہوا تو یہ ہوائی جہاز کی طرح اڑاتی اور گھماتی رہے گی۔ تو فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور پھر اس کے لیے دنیاوی خزانے میں میں نے پیدا کیے، اور تانبے کے ہم نے اس کے لیے چشمے بہائے، یعنی تانبا ایک پہاڑ سے نکل کر دوسرے علاقوں میں جاتا پانی کی طرح، پھر اس کو لے کر جو چیز تانبے کا بناتے، جیسے برتن ہے، سامان ہے، جنگی سامان، اور کچھ جو سامان بنانا چاہتے اس تانبے سے بناتے، اور یہ پانی کی طرح نرم ہوتا۔ ویسے چیز کو گرم کرو، پانی بناؤ تو گرم ہو جاتا ہے، آگ میں ڈال کر پانی بنتا ہے، یا سونا پانی بنتا ہے، گرم ہوتا ہے، لیکن جو ہے تو یہ گرمی کے سوا عام نارمل حالت میں پانی تھا، اور اس سے سلیمان جو چاہتے بناتے۔ تو یعنی اتنا تانبا اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو دیا، 3 دن 3 رات چلو یہ تانبے کا چشمہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ پھر فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ، اور پھر جن کو بھی اس کے تابع کیا، ہوا تابع، زمینی خزانے تابع، اور پھر جنوں کو بھی تابع کیا۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جن حضرت سلیمان کے پاس ہوتے اور اللہ کے حکم سے جو اللہ نے ان کے کنٹرول میں دیا، ان سے سلیمان کام لیتے، مختلف کام لیتے، کچھ کاموں کی تفصیلات ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو سلیمان کی بات نہ مانتے، حالانکہ ان کو سلیمان کی غلامی کرنے، حکم ماننے کا حکم میں نے دیا تھا، اللہ فرماتا ہے جب وہ نہ مانتے اور تھوڑا بہت ادھر ادھر کرتے تو پھر ہم اسے عذاب سخت دے دیتے۔ ایک تو جہنم کا عذاب تو ویسے ہی ہے کہ نبی کی بات نہیں مانی، اور دنیا میں بھی سلیمان ان کو سزا دیتے، مارتے تھے، یعنی جن ان کے کنٹرول میں تھے۔ یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور وہ اس کے حکم سے بناتے تھے، جو سلیمان جو چاہتا بنواتا تھا، بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے قلعے، اور جو ہے تو بڑی بڑی مورتیاں، جیسے جو ہے تو بڑی بڑی پتھروں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یا ہیکل سلیمانی ہے، یا جو دوسرے احرام وغیرہ ہیں، یہ جو ہے تو ایسے ہی چیزیں، بڑے بڑے مکانات، قلعے وغیرہ، مسجدیں، عبادت خانے یہ بناتے تھے۔ جو بیت المقدس کی مسجد ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھی بنوایا تھا جنوں کے ذریعے، اور جنوں نے ہی بنایا تھا اس کو۔ تو فرمایا کہ وہ سلیمان کے حکم سے بڑے بڑے کام کرتے تھے، اور وہ بڑے مکانات بناتے تھے، اور بڑے مورتیاں اور تصویریں بناتے تھے، وظیفان کالجواب، اور جو ہے تو بڑے بڑے لگن یعنی بڑے برتن بناتے تھے، پانی کے جیسے ایک حوض بھر جائے پورا، یعنی بڑے بڑے حوضوں کے اتنے بڑے برتن جو مخلوقات کے لیے وہ جن اٹھاتے تھے اور ان کے لیے بناتے تھے، یا ایک ہی جگہ جو ہے تو بھرے رہتے تھے، جن سے اللہ کی مخلوق پانی وغیرہ پیے اور فائدہ حاصل کرے۔ وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہوئی جمی ہوئی ہوتی تھیں، ان میں کھانا پکتا تھا۔ مثلا جیسے یہ پوری مسجد ہے، یا اس کی آدھی ہے، اتنی بڑی دیگیں، اور پھر اس کے اندر ہر چیز ڈالتا، نیچے جو ہے تو آگ جانے کا بندوبست ہوتا، اسی میں ہی پکتا، اسی سے ہی نکالا جاتا، یعنی اتنے بڑے ہوتے مخلوقات کے لیے اور انسانوں کے لیے اور دوسرے جانوروں وغیرہ کے لیے جو خوراک بناتے، تو بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں، اور بڑے بڑے تالاب جتنے تسلے ہوتے تھے، لگن ہوتے تھے، اسی طرح سلیمان کے کام کرتے ہو۔
تو فرمایا اے ملو آل داؤد شکرا، تو اے داؤد کی اولاد اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی سلیمان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اتنی بڑی نعمتیں مل دی گئی ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سلیمان کو بڑی وسیع سلطنت ملی تھی، اس لیے اور بھی بہت سے واقعات ہیں قرآن مجید میں، حدیثوں میں ان کا تذکرہ ہے، زندگی رہی تو بیان ہوتے رہیں گے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اس وقت کتنی بڑی سلطنت تھی اس کی، اور کتنے بڑے وسائل تھے اس کے پاس، کتنی بڑی طاقت تھی اس کے پاس، اس کے باوجود صرف ایک نماز قضا ہو گئی، اس کے بدلے میں اسے اللہ کے راستے پر ہزاروں گھوڑے قربان کیے۔ تو آج ہم نماز چھوڑ کر گھوم رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر تکبر کرتے ہیں۔ سلیمان اس کے باوجود بھی عاجزی کرتے تھے، اللہ کو کہتے یا اللہ سب کچھ آپ نے مجھے دیا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اتنی بڑی سلطنت جو سلیمان کو ملی ہے، تاریخ میں کسی کو نہیں ملی ہے، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی دولت، یہاں تک کہ ایک الگ واقعہ آئے گا، سونے چاندی کے روڈ اس نے بنوائے، ایک اینٹ سونے ایک چاندی کا، تو اتنی بڑی دولت اسے ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اللہ اپنے احکامات سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔